اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں 61 آیات تک کمپلیٹ کی تھی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے، کس طرح کا ان کا نیچر تھا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم جس آیت سے آغاز کر رہے ہیں وہ ہماری ہے آیت نمبر 62۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اس آیت کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ان چند آیات میں سے ایک آیت ہے جس کو بہت مس یوز کیا جاتا ہے۔ مس یوز ان دا سینس کہ جب ہم اسے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں رسالت کا کہیں ذکر نہیں ہے، رسولوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبروں نے جتنے پیغمبر آئے وہ اپنی شریعت لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دین کے اندر اختلاف نعوذ باللہ پیدا کر دیا، اس طرح سے اس آیت کو لیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، باقی ادر بھی جو بھی ہے، تو جتنی بھی جو چینجز آتے ہیں اٹس جسٹ بیکاز آف پیغمبر۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے کیا مطلب نکالا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹلی اللہ کو اپروچ کریں گے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اللہ کو اپروچ کریں گے اور جو پیغمبر ہیں، جو رسالت کا جو سلسلہ ہے اسے درکنار کر دیں گے، اسے ایک سائڈ کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ کو اپروچ کریں گے۔ اب ایک بات آپ لوگ سوچیں، ماشاءاللہ اب ہم لوگوں نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ شریعت کون لے کر آتا ہے، شریعت کا ذریعہ کون بنتا ہے، رسول بنتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن میں لکھا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے ابھی سوال ہوا سجدہ تلاوت کا، وہ کیسے کرنا ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے۔ اور حدیث کون لے کر آتے ہیں؟ رسول لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں جو ایک بات ہو رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ پر ایمان لے آئیں، آخرت پر ایمان لے کر آ جائیں اور نیک عمل کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے جو اعمال ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے اور ہمیں قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان،
والذین ہادو یعنی یہودی، والنصارا جو نصارہ جو کرسچنز جنہیں آج ہم کہتے ہیں، والصابئین اور صابی، وہ میں بتاؤں گی کون ہوتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے یا نصرانی یا صابی، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جنہیں ہم آج جیوز کے نام سے جانتے ہیں، نصارہ عیسائی جنہیں ہم کرسچنز کے نام سے جانتے ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان میں بگاڑ آ گیا تھا اور ستارہ پرست لوگ تھے وہ، اور مانتے اللہ ہی کو تھے۔ دیکھیں، مانتے تو یہودی بھی اللہ کو تھے، نصارہ بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن شرک کرنے لگے تھے، ستارہ پرست ہو گئے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تو وہ صابی تھے۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ جو کوئی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کرے، تو ان سب کے لیے یہی کافی ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ رسالت کی یہاں کوئی بات ہی نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں، قرآن کی صرف ایک آیت کو لے لینا، ٹھیک ہے، صرف ایک آیت کو لے کر اس سے مطلب نکال لینا، تو یہ ایک بہت ہی، میں بولوں گی، ایک ڈینجرس کام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ آیت کے ہم نے جو اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے وہ نہیں سمجھا، تو ہم ایک الگ ہی اس کا میننگ نکال لیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو تو میں نے جیسا ہے وہ ایسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کی تفسیر میں، اس کی ٹرانسلیشن میں بہت زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے 5th رکوع شروع کیا تھا، جب ہم آیت نمبر 41 پہ پہنچے تھے، تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے سب سے پہلے جو شروع کیا تھا بات، وہ کیا تھی؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن۔ اور قرآن نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو بات کی ہے، اور قرآن میں ہمیں بارہا ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر آپ ایک چیز کو پکڑ رہے ہیں جو دوسری چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اٹ مینس کہ آپ کمپلیٹلی فالو نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے اس کی جو کتاب تمہارے پاس ہے، یعنی اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے، یعنی تورات کی۔ تم اس کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اس قرآن کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اس نبی کے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ جو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے۔ تو یہاں تو صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اسی کانٹیکسٹ کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ رکوع 5 سے جو ہماری شروع ہوئی ہے بات بنی اسرائیل سے، وہ ہماری ایک ہی بات ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے شروع میں وہ بات کہہ دی، تو اٹ از ناٹ کمپلسری کہ وہی بات بار بار ریپیٹ کی جائے، ٹھیک ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بات بتا دی ہوتی ہے، پھر ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری بات کرنے لگتے ہیں، ڈز ناٹ مین کہ ہم اسی بات کو پھر دوبارہ سے پورا ریپیٹ کریں۔ اب دیکھیں، اس طرح سے تو ہم احادیث بھی ہمیں مل جاتی ہیں جس میں کہا جاتا ہے قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کیا پھر ہم کوئی عمل نہیں کریں گے؟
کیا ہم ساری چیزوں کو چھوڑ دیں گے، صرف ہم لا الہ الا اللہ ماننے والے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ بے شک ہو جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی چیزیں اگر ہم نے وہ نہیں کی تو یہ ساری چیزیں، یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باتوں کو ہم جو توڑ مروڑ دیتے ہیں. اوکے، تو جو بات شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی کہ ایمان لے کر آئے اس پر جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ یہ اس والی آیت کو بہت اچھے سے ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے. یہ قرآن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس قرآن پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، پلس ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں. اسی لیے تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو بھی زمانے کا نبی ہوتا ہے اس پر ایمان لے کر آنا ضروری ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اگر انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے راستے پر چلے تو ان کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. وہ رسول اللہ پہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ رسول اللہ تو آئے نہیں تھے. اب رسول اللہ سے ہوتے ہوئے جب آگے بڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تصدیق کرتے ہوئے آ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی. تو کیا ہوا؟ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانیں گے. دیکھیں اللہ کے جتنے بھی بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہر نبی نے، ہر رسول نے ایک ہی بات کی، کوئی بھی نئی بات نہیں کی. اللہ نے جو بتایا انہوں نے اسی بات کو آگے لے کر گئے. وہ تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آنا کس کے تھرو؟ رسولوں کے تھرو. تو رسول پہ ایمان لے کر آنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کے رسول کون ہے؟ اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ رہے تھے وہ بھی جنت میں جائیں گے اس وقت کے. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اس وقت کے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، تبھی جنت میں جائیں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، یعنی ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مدت کے لیے جو رسول آتا ہے اس کے اوپر آپ نے ایمان لے کر آنا ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور اس سے پہلے کے نبیوں پر بھی، پہلے کے رسولوں پر بھی، جو الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا، تو جو ایمان لے کر آئے. تو جب جب الفاظ آتے ہیں ان الذین آمنوا یعنی جو ایمان لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والذین ہادوا یعنی جو یہودی تھے لیکن صحیح یہودی، جو موسیٰ علیہ السلام پر کمپلیٹلی توقع رکھتے تھے، ایمان لے کر آتے تھے، ان کی بات سنتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس بات کو ہم قرآن سے ہی سمجھتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسولوں کو بھی نہیں مانتے، پہلے چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، تفریق کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں میں. ٹھیک ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تو مانیں گے اور ہم کسی کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، وہی والی بات آ گئی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو ہم نہیں مانیں گے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، چلیں کفر کے اور ایمان کے بیچ میں سے کوئی بیچ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اولئک ھم الکافرین حقا، تو یہ لوگ پکے کافر ہیں. ٹھیک ہے، کون لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک رسول کو مانیں گے اور دوسرے رسول کو نہیں مانیں گے، تو یہ لوگ پکے کافر ہیں. تو یہ آیت کمپلیٹلی سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ رسولوں کو مانیں،
ٹھیک ہے، اس آیت کو لے کر بہت زیادہ اس کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس آیت کو لے کر وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ہم باتوں کو اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں، اور جب ہم باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی طرف سے اس کے رزلٹ نکالنے لگتے ہیں، انٹرپریٹ کرنے لگتے ہیں چیزوں کو، اور اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے، جو خرابی ہوتی ہے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد آیت نمبر 63 پر ہم آ جاتے ہیں۔ دیکھیں اب کیا ہوا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کتنی ان کے اندر، آپ دیکھیں ایک انہیں بات سمجھائی جاتی تھی، وہ اس بات کو سنتے تھے پھر اس سے بدل جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیکچر میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں پڑھیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کی اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ مدینہ میں بھی آباد تھے اور مدینہ کے آس پاس بھی۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صرف اہل ایمان کے لیے تو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے اہل کتاب کے لیے تھا، انہی سے مخاطبت ہے یہاں پر بنی اسرائیل سے۔ تو جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں از سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر صرف اس کا ٹرانسلیشن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جب۔ تو کیا پورا اس کا میننگ لیا گیا، یاد کرو جب کیا ہوا تھا۔ تو جو بھی بات آتی ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے کہ یاد کرو کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے، اس وقت کے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے۔ ہر ایک آیت قرآن کی ہم سے بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ہر ایک آیت کو اس طرح سے لینا ہے کہ وہ ہم سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت کے جو بھی لوگ تھے ان سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ ان سے کیا قول و قرار لیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار، کس بات کا اقرار، تورات پر عمل کرنے کا۔ یہ کب لیا گیا تھا، جب ان کے اندر عمل کی کمزوری آ گئی تھی، جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا شروع کی، انہوں نے تورات کے احکامات کو ماننے سے منع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے سروں کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر رکھ دیا اور کہا کہ اب ان سے عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں بھاری عہد کو، وثاق سے ہے، وثاق ایسی رسی کو کہتے ہیں جسے قیدی کو باندھا جاتا ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ کوہ طور کو اکھاڑ کر بنی اسرائیل کے سر پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا اور کہا کہ اس تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے غافل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، تو اسے پوری طرح سے لے لو، پوری طرح سے اڈاپٹ کر لو، اس میں جو بھی کچھ ہے، اس کے احکامات میں سستی نہیں برتنا، ایک طرف نہیں رکھ دینا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تو یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے۔ کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اسے بار بار دہرانا، اس میں بھی جو بھی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اس آیت میں دیکھیں ہمیں کیا پتا چلا، پہلے تو یہ کہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ کتاب کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور وہ محض زبانی وعدہ نہیں لیا گیا بلکہ عملی وعدے کے طور پر پہاڑ ان کے سر پر مسلط کر دیا اور کہا کہ اب تم وعدہ کرتے ہو یا نہیں، مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ تو یہاں ایک بات یہ تو پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، وہ چاہے تو صرف ایک کن کہہ دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو بالکل ان کے سروں کے اوپر لا کے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پہاڑ کوہ طور جو تھا وہ وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکل ان کے سر کے اوپر، جیسے بادل ہوتا ہے نا، بادل تو خیر بہت اوپر ہوتا ہے، جس ان کے سر پہ لائک چھت جیسے ہوتی ہے، وہ ان کے اوپر لا کے رکھ دیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ اب وعدہ کرو کس چیز کا، کہ تورات کے اوپر تم لوگ ثابت قدم رہو گے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں،
ہم انہیں پنش کرتے ہیں، ہم انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنا کبھی ہاتھ بھی دکھاتے ہیں کہ مان جاؤ، نہیں مانو گے تو تھپڑ پڑے گا. ہوتا ہے نا، ماں باپ کا یہ طریقہ ہوتا ہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں، سدھر جائیں، آگے چل کر وہ یہ نہ کہیں کہ اماں آپ نے تو ہمیں یہ بات بتائی ہی نہیں تھی، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی. اگر آپ میرا بھلا چاہتی تھیں تو مجھے بچپن میں آپ کو سکھانا چاہیے تھا. یہی ہوگا نا اگر ہم نے آج نہیں سکھایا. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سمجھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ مضبوطی سے پکڑ لو اس تورات کو، تم نے چلنا ہے اس کے اوپر، تم نے سمجھنا ہے اس کو. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا. وَاذْكُرُوا مَا فِي، اسے پڑھتے رہو، اسے یاد کرتے رہو، اس کے اوپر عمل کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا پڑھنا تقوی حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ ہم اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ جب اللہ کے احکامات کو جانیں گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر تم کیا تم نے؟ تم پھر گئے، پلٹ گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل ہر ایک بات کے بعد جو بھی ہوتی تھی پلٹ جاتے تھے. پھر تم پر اگر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارے میں ہو جاتے. تو کیا کیا؟ یہ جو وعدہ لیا گیا، اس کے بعد جو پہاڑ تمہارے سر پر رکھا گیا، تم سجدے میں گر گئے. تم نے کہا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، آپ جو کہتے ہیں ہم وہ کریں گے، ہم کتاب کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں جو بھی کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، آپ کو مانیں گے. لیکن کیا ہوا کیا اس کے بعد؟ انہوں نے وہاں سے وہ پھر گئے، وہاں سے اس بات کو انہوں نے نہیں مانا. ثم تولیتم من بعد ذلک. اچھا ہم اپنا حال دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، مصلی بچ جاتا ہے، جا نماز پہ بس بیٹھے رہتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیا کرتے ہیں پھر ہم؟ اللہ سے دعا، نفلی نمازیں اور روزے رکھ رہے ہیں، اور بس اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، میں اب یہ خطا دوبارہ نہیں کروں گی، ایک بار مجھے معاف کر دے، میں یہ بھی کروں گی، میں وہ بھی کروں گی. لیکن ہوتا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو کر دیتے ہیں، ہم اپنی پہلی سی حالت میں آ جاتے ہیں، ہماری ساری پرابلمز دور ہو جاتی ہیں. دین واٹ وی ڈو؟ ہم بھول جاتے ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں ہمارے اوپر کون سی پریشانی ہوئی تھی. ٹھیک ہے؟ اور ہم اپنی وہی پرانی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جو بنی اسرائیل سے جو بات ہو رہی ہے، کہ ہم میں تو کچھ ایسا نہیں ہے، ہم تو کہیں ایسا کچھ نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ ہم سدھر جائیں. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پر پھینک دیا ہو، صرف مسلط کیا تھا، صرف اس ڈرانے کے لیے، وہ بھی کہ بھائی سدھر جاؤ. کیونکہ اللہ محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اللہ کو بہت محبت ہے اپنے بندے سے. اللہ چاہتے ہیں کہ تم نیک راستے پر آ جاؤ. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اپنے بندے پر. لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ فار گرانٹیڈ لیتا ہے. اٹس اوکے، ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں تو بہت خوشحال ہوں، میری زندگی میں بہت خوشیاں ہیں، اٹس اوکے. اٹس ناٹ اوکے. اوکے نہیں ہوتا. یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ مہلت جو ہمیں ملی ہے، ہم اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں گے یا پھر ہم اسے بس ایسے ہی چھوڑ دیں گے، یہ سوچ کر کہ ہم تو بہت اچھے سے زندگی کو گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی تو اسی وقت تم خسارے میں پڑ جانے والے تھے، اسی وقت اللہ تعالیٰ تم کو تباہ کر دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، تمہیں مہلت دے دی۔ نیکسٹ آیت جو آ رہی ہے اس میں ایک اور سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک اور سزا بنی اسرائیل کو دی۔ اللہ تعالیٰ بار بار دکھا رہے ہیں کہ دیکھو سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں کی زیادتی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ٹھیک ہے، ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن یعنی سیٹرڈے وہ عبادت کا دن ڈیسائیڈڈ تھا، ایک مقدس دن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی قسم کا کام اس دن نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش، ان کے لیے ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ اس حکم پر یہ لوگ پابند رہتے ہیں یا نہیں۔ ان کے لیے ہفتے کے دن ہر کام کو حرام کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں کرنا، شکار بھی حرام کر دیا گیا، اور وہ دن صرف عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ جیسے الحمدللہ ہمارے لیے جمعہ جو ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ ایک عبادت کا دن ہے، لیکن ہمیں دنیاوی کاموں سے نہیں روکا گیا۔ ہمارے لیے دنیاوی کام بھی ہمارے لیے ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، جمعہ پڑھا اس کے بعد اپنا جو ہمارے گھر کے مرد ہیں وہ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کے لیے کیا تھا، ہفتہ جو تھا وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے تھا، کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اب یہ جو ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے پر تھی، ان کا کام تھا مچھلیاں پکڑنا، تو انہیں ہفتے کے دن منع کر دیا گیا کہ آپ نے مچھلی بھی نہیں پکڑنا، کیونکہ کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اسی دن یعنی ہفتے کے دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، مطلب پورا اچھل کر مچھلیاں جس کو کہتے ہیں نا آنا، ویسے آ جاتی تھیں۔ اب جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا یعنی سیٹرڈے ختم ہوتا، سنڈے جیسے ہی شروع ہوتا تو مچھلیاں چلی جاتی۔ اب کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے ہی نہیں، اب انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کو انہوں نے جال بچھا دیا، اور جتنی مچھلی تھی وہ سیٹرڈے کو اس میں آ جاتی تھی، نیٹ میں جو ہوتا تھا اس کا مچھلی کا، اور سنڈے کو وہ اس کو باہر نکال لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کیا کیا انہوں نے ہیلا سازی کی، یعنی بہانے بنائے، یعنی کچھ انہوں نے اس کے اندر سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو طریقہ ہم نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گئے، کیونکہ یہ تو ایک آزمائش تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ، اور ان کی شکلیں بگاڑ دی اور انہیں بندر کی طرح بنا دیا۔ اچھا، یہ جو بندر تھے یہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، کچھ کہا جاتا ہے 3 دن کے بعد، یا کوئی صحیح روایت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تھے، ان کی نسل کوئی باقی نہیں رہی تھی۔ جس طرح سے اگر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ وہی بندر ہیں جو ابھی ہم بندر دیکھتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اس کی نسل بڑھ نہیں سکتی نا، وہ وہیں کے وہیں ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اسی وقت کا عذاب تھا، اسی وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن قرآن میں دیکھیں اسے محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ ایک ہمارے لیے بھی ایک ایگزامپل ہے کہ دیکھیں جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہاں ہیلا بازی یعنی دھوکے بازی سے منع کیا گیا، حرام چیزوں کو دھوکے بازی سے حلال کرنے کے لیے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جو حرام چیزیں اسے مختلف چالوں سے کسی بھی طریقے سے حلال کر لینا۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 186 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکر اور فریب آگ میں داخل کرنے کا سبب ہے، یعنی آگ میں جانے کے لیے جو انسان مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی 3688 ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، یعنی شراب تو پیئیں گے، ڈفرینٹ اس میں بہانے لگا دیں گے کہ اس سے تو نشہ نہیں ہوتا اینڈ آل دیٹ۔ تو مطلب نئے نئے طریقے، جیسے آج انٹرسٹ، سود، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر کتنی احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو پوری طرح سے ایک حرام چیز ہے، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں،
کہ نہیں وہ تو ہم بینک میں رکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، تو وہ تو ایز اے بزنس یوز کرتے ہیں تو وہاں کا پروفٹ ہوتا ہے. کتنے اس میں بہانے ہمیں مل جائیں گے. یہاں تک کہ آپ کسی پڑھے لکھے انسان سے بھی بات کریں گے نا کہ صاحب اس طرح سے وہ آ رہا ہے انٹرسٹ، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مطلب کچھ نہ کچھ بہانے اس میں بنا دیتے ہیں کہ اچھا اس طرح سے حرام کو ہم حلال کر لیں. اچھا یہاں یوز کر لیں گے تو کیا یہ انٹرسٹ جو ہوگا وہ ہم پر حلال ہو جائے گا؟ یہی کرتے ہیں نا، ہم نے سنا بھی ہے. تو اس طرح کے بہانے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو حلال، یہ چیز حرام ہے تو حرام. تو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے دیکھا اس آیت میں بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بندر بنا دیا. کس وجہ سے؟ صرف ان کی دھوکے بازی کی وجہ سے. نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے، یعنی اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا ان کے اوپر جو کچھ ہوا، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی ہم سب کے لیے عبرت کا سامان ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اور ایک نصیحت اور سبق کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے. یہ آیت نمبر 66 ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر انسان تقوی والا ہے، انسان پرہیزگار ہے، دین اونلی اس کو کوئی بات اثر کرے گی، نہیں تو کوئی بات اثر کرے گی ہی نہیں. ابھی جو آیات آئیں گی اس میں ہم پڑھیں گے کہ کوئی بات اثر کرتی ہی نہیں ہے انسان کو جب اس کے اندر پرہیزگاری اور تقوی نہ ہو. تو یہ کس کے لیے اگزامپل ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں. آیت نمبر 67 ہم دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر 67 آئی ہے اس میں ہم پھر ایک ایسی چیز پڑھیں گے جس میں جو بنی اسرائیل تھے، دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ مذاق کر رہے ہیں. فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں ایک امیر شخص تھا، اس کا جو اکلوتا وارث تھا وہ اس کا بھتیجا تھا. تو اب وارث جو ہوتا ہے اسے کب ملتی ہے دولت؟ جب وہ آدمی جس کی وہ دولت ہے وہ فوت ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد ہی وارث کو ملے گا. اب وہ شخص جو تھا وہ مرتا ہی نہیں تھا، بہت عمر لے کر آیا تھا. اب یہ جو بھتیجا تھا یہ کہتا تھا یار یہ مرے تو مجھے کچھ ملے، اب یہ تو مرتا ہی نہیں ہے. تو اس نے مال کو لینے کے چکر میں کیا کیا، اپنے چچا کا قتل کر دیا اور اپنے دشمن قبیلے کے علاقے میں جا کر لاش کو پھینک کر آ گیا. اور صبح اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا میرے چچا کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں. اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر وہ اسی جگہ پہنچا جہاں اس نے لاش کو پھینکا تھا اور رونا شروع کر دیا، ارے میرے چچا کو کسی نے مار دیا. اور پھر ان قبیلے والوں کے پاس جا کر کیا کہا کہ انہوں نے ہی میرے چچا کو مارا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ قبیلے کے لوگوں نے تو مارا نہیں تھا. اب ہوا کیا کہ یہ جو قبیلے کے لوگ تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ دیکھیں یہ ایسی بات ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے تو قتل کیا نہیں اس کے چچا کا. اب دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا سولوشن دے دیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور وہ جو گائے ذبح ہوگی اس کا ایک ٹکڑا لے کر یہ جو مقتول ہے، یہ جو لاش ہے اس کے اوپر پھینکیں گے، لگائیں گے تو کیا ہوگا، وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا. تو دیکھیں یہ معجزات ہیں، اور دیکھیں گے ہم کہ یہ معجزات بار بار قرآن میں ہمیں نظر آئیں گے، اور سابقہ امت میں معجزات کا بہت دخل ہمیں دکھے گا. ٹھیک ہے، اب گائے کو ذبح کرنا، اگر آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر بہت اچھے سے سنا ہوگا تو اس میں کیا تھا، گائے کو ایک بہت مقدس چیز یہ مانتے تھے. کیسے؟ وہ ہم نے سامری جادوگر کا پورا قصہ پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ گائے بنائی، بچڑا بنایا اور اس کی یہ لوگ عبادت کرنے لگے تھے. تو ان کے لیے تو گائے سمجھیں وہ تو پوجنے والی چیز تھی، عبادت کی چیز تھی.
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی ایک طرح سے تلوار چلائی کہ یہ تمہاری عبادت کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتا دی گئی کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں۔ اچھا، اب بنی اسرائیل کے اندر یہ عبادت، یہ گائے کی عبادت والا ایلیمنٹ جو تھا ابھی بھی زندہ تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم گائے کو ذبح کریں گے؟ تو کیونکہ وہ ابھی بھی یہی سوچے ہوئے تھے نا کہ جو گائے ہے وہ تو ایک بہت مقدس چیز ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بڑا سخت جواب تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا؟ میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہونے والا ہوں، کیونکہ نبی مذاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، خیر اب ذبح تو کرنا تھا، ٹھیک ہے، بچنا تو تھا اس چیز سے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ طرح طرح کے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کرنا شروع کر دیے کہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے ہی نہیں پائیں گے اور ہم اس گائے کو ذبح کرنے سے بچ جائیں گے۔ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، ٹھیک ہے، کہاں ملے گی، 10 طرح کے سوال انہوں نے کیے، لیکن بالآخر جتنے بھی انہوں نے سوال کیے سب کے جواب ملتے گئے، کیونکہ وہ سوال کس سے کر رہے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے تھے نا، کہ پوچھو اپنے رب سے۔ اچھا، آپ ان کا طریقہ دیکھیں، وہ کس طرح سے بات کرتے تھے۔ اچھا، پوچھیں اپنے رب سے، پوچھیں رب سے، اس طرح کے ان کے سوالات ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ جواب دینے پر آئیں گے تو پھر، لیکن یہ اس بات کو یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ سوال کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ جواب دے رہے تھے۔ اور جب فائنلی وہ جب پھنس گئے اپنے ہی بات میں، ٹھیک ہے، اپنے ہی کانورسیشن میں جب وہ لوگ گرفتار ہو گئے، تو کیا ہوا؟ لاسٹ میں انہیں ذبح کرنا پڑی گائے، اور اس کے بعد جب وہ ایک اس کا حصہ اٹھا کے اور جب مقتول کی لاش کے اوپر وہ حصہ رکھا انہوں نے، تو اس سے کیا ہوا؟ وہ زندہ ہو گیا اور اس نے جواب دے دیا کہ یہ میرے بھتیجے نے ہی میرا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو نیکسٹ آیت آئے گی، آیت نمبر 68، وہاں سے ہم یہ سارا جو کانورسیشن ہوا، اور اچھا یہ جو بقرہ یہاں پر آیا ہے نا گائے کا، اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی قصے کی وجہ سے۔ تو آیت نمبر 68 میں انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے۔ دیکھیں طریقہ دیکھیں، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ یہ تو ایک سمپل سا سوال تھا، چلیں کیسی ہو بھائی بتا دیں، جبکہ اتنی گائے تھی کسی بھی گائے کو لیتے ذبح کر دیتے، لیکن ان کا انٹینشن کیا تھا؟ وہ چاہتے نہیں تھے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہونا چاہیے جو نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا، مطلب نہ تو بالکل بچی ہو اور نہ ہی بوڑھی ہو، بیچ میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تم وہ کر دو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بتا دیا کہ بھائی ایسی گائے ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، اب تم اس کے بیچ کی گائے لے کر آؤ اور اسے ذبح کر دو۔ نارمل سا سوال تھا، نارمل سا جواب تھا، ہو گئی بات ختم۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کہا کہ اچھا اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں وہ یہ بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیا بولے آگے کہ اس کا رنگ بتا دیں کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کو الجھانا چاہتے تھے باتوں میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہونا چاہیے اور اس کا رنگ شوخ ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بھی اچھی لگے۔ اچھا اتنی یہ 3 نئی باتیں اور بتا دیں۔ جب آپ پوچھ رہے ہو تو جواب ملتا جائے گا، آپ پوچھتے جاؤ جواب ملتا جائے گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تو اب ہمارے لیے آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، مطلب اس کے بعد بھی وہ گائے کیسی ہو، کہ دیکھیں گائے کا معاملہ ہے اور ساری گائے تو ایک سی ہوتی ہیں اور ہمیں اس میں ذرا شک ہو رہا ہے ابھی بھی، اور آپ معلوم کریں تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے، آپ ذرا اور معلوم کریں، ابھی بھی ہم تھوڑے شک شبہ میں، ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ایک گائے کیسی ہونا چاہیے۔
تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی ترجمہ بتا رہی ہوں، یہ آیت نمبر ہم نے 68 سے شروع کیا ہے کانورسیشن، ٹھیک ہے، اور اب ہم آ گئے ہیں آیت نمبر 71 پر، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہونا چاہیے کہ جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، جس نے کوئی مشقت نہ کی ہو، اور وہ زمین میں نہ تو وہ ہل چلاتی ہو، نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو، اور وہ صحیح سالم ہو، یعنی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، اور ایک رنگ کی ہونا چاہیے، یعنی کوئی سپاٹس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، 2 رنگ کی نہیں ہونا چاہیے، سمپل ایک رنگ کی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل مطلب انہوں نے اور اس کو ڈیفائن کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کو اور باتیں معلوم کرنی ہے، میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، انہوں نے چیزوں کو اور ڈیفائن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کہا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا اب آپ لائے ہیں ٹھیک بات، اب آپ لائے حق بات، دیکھیں بات تو وہی تھی، وہیں سے شروع ہوئی تھی، لیکن ان کا طریقہ تھا، وہ الجھانا چاہتے تھے، کہنے لگے ہاں اب آپ لے کر آئے ہیں صحیح بات، یعنی کنڈیشنز پہ کنڈیشنز مانگتے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جو ہے بات کو صحیح لے کر آئیں، اور فائنلی پھر انہوں نے کیا کیا؟ گائے کو ذبح کر دیا۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے خود اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دی تھی، کوئی بھی گائے لیتے ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا۔ اچھا کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی گائے ان کو اس طرح کی ملی تھی جیسی کنڈیشنز انہوں نے مانگتے گئے تھے، تو یہ جتنی بھی کیریکٹرسٹکس گائے کی تھی ویسے ان کو صرف ایک ہی گائے ملی تھی، اور کافی زیادہ اس کے لیے جو رقم لگائی گئی تھی، یا جس نے بیچنے والے نے اسے بیچا تھا وہ کافی مشکل سے انہیں ملی تھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات جو ہم نے سمجھنا ہے، یہ ساری آیات جو ہم نے دیکھی اس سے کیا سمجھنا ہے کہ زیادہ بے وجہ کے سوال، بے وجہ کی تجسس ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیسی دنیا ہوگی، کس طرح کا ہوگا، مرنے کی تیاری کرنا ہے، لیکن بے وجہ کی تجسس میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، بے وجہ کے سوال سے منع کیا گیا ہے۔ آپ عبادت سے ریلیٹڈ سوال کریں، ٹھیک ہے، اوکے، لیکن اس کے اندر بے وجہ کے جو سوال ہو جاتے ہیں نا، اچھا ایسا تو ایسا تو ایسا جو لوگوں میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس بات کو ماننا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، دیٹس اٹ، اس کے آگے کچھ نہیں، وہ جو اللہ نے بتایا ہم نے ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بہت زیادہ سوال کرنے کی، وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول باتیں، زیادہ سوال کرنا اور زیادہ مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4481، ٹھیک ہے، فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے، زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، اور زیادہ مال خرچ نہیں، ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ والی باتیں ہو گئی ختم، ان کا جو کانورسیشن تھا وہ ختم ہوا۔ آیت نمبر 72 کو ہم دیکھتے ہیں، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ یعنی پوری بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ یہاں پر جو قتل ہوا تھا، جو بھی ہم نے پیچھے کانورسیشن پڑھا اسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ظاہر کرنا چاہ رہے تھے باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ظاہر کیا وہ بھی ہمیں یہاں پر بتا دیا آیت نمبر 73 میں۔ تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا مر جائیں گے تو پھر کیسے زندہ ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ انسان جو تھا وہ مرا ہوا انسان تھا، وہ زندہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو گائے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایک یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ صرف ہمارے لیے کرتے ہیں کہ اچھا یہ لے کر آ جاؤ، اس سے ایسا کر لو۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوہ طور کو اٹھا کے کھڑا کر دیا ان کے سروں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، جو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، اور وہ جو بندہ تھا جو مر چکا تھا وہ اٹھا اور اس نے جواب دے دیا کہ کیا ہوا تھا،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ٹھیک ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم چیزوں کو سمجھو. اس کے بعد آیت نمبر 74 پر ہم آ جاتے ہیں، جو آج ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے، کوہ طور والا بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ گائے والا بھی ہو گیا. اس کے بعد تو اب بنی اسرائیل کو سمجھ جانا چاہیے تھا نا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا چیز ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو صرف انہی کی عبادت کریں، انہی کے احکامات کو مانیں، انہی کے آگے سجدہ کریں، انہی کے آگے جھک جائیں. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. اس سب کے بعد بس اب وہ پتھروں کے مانند ہو گئے، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہو گئے. اور پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان پتھروں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. اور ان میں یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اب اس آیت کو اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل یہ سب کے بعد بھی سخت ہوگا، یعنی تمہارے دلوں پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ ہو گئے. مینی ٹائمز کیا ہوتا ہے، دیکھیں جب انسان کو کسی بات کی نالج ہوتی ہے تو بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. نالج آنے سے دل کیسے سخت ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم کئی بار اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جب ہم انہیں کچھ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایسی بات ہے، ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم حجاب کے بارے میں انہیں بتا دیں یا نماز کا کوئی طریقہ بتا دیں، تو واٹ دل سے کہ ہاں پتہ ہے، سب پتہ ہے، زیادہ ابھی نیا سیکھ رہی ہو، اتنا ہمیں نہ سکھاؤ، ہمیں سب پتہ ہے. یہی جواب ملتا ہے نا آگے سے، جس کو لے کر ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو ان کے دل کئی بار نالج ہونے سے سخت ہو جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، وہ خود ہی اپنے اکارڈنگ اپنے سولیوشنز فائنڈ آؤٹ کرنے لگتے ہیں، کیونکہ میرے پاس تو نالج ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دل کی سختی ہوتی ہے، اور دل کی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی بار جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اثر نہیں کرتی باتیں. اگر ہمارے دل کے اوپر باتیں اثر نہیں کر رہی ہیں، ہم کوئی چیز سن رہے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہہ رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے. اگر ہمارے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تو کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے. تو اٹ از دا ہائی ٹائم کہ ہم کو سوچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو دل ہیں وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہیں. دیکھیں جب دین میں اس طرح کے بہانے آنے لگتے ہیں، بہانے بنانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل کو ہم دیکھیں، اس میں 1400 سال تک کنٹینیوس رسول آئے، نبی آئے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو باتیں بتانے والا موجود تھا. سوچیں ہمارے پاس تو جو رسول اللہ آئے 1400 سال پہلے آئے تھے، ہم انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو آج سن رہے ہیں. یہ قرآن جو رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا، ہم اسی کے اوپر الحمدللہ اپنا ایمان لے کر آئے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے اوپر تو 3 کتابیں نازل کی گئی، رسول آئے، نبی آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ہر ایک جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ان کے جتنے بھی احکامات تھے، انہیں وہ منع کرتے رہتے تھے، چھوڑتے رہتے تھے، اس میں بہانے نکال کے اس کو دوسری طرح سے. دیکھیں بنی اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں، بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ کوئی آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی آئے گا اللہ کی طرف سے رسول بن کر. معلوم تھا انہیں. معلوم ہونے کے باوجود what they did، انہوں نے ڈینائی کیا،
انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی ضد تھی. وہ انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا رسول, یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے, ہم پہلے بھی پڑھ چکے اس بات کو. انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں, ہمارا رسول تو ہماری ہی قوم میں سے آنا چاہیے تھا, یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ سکتا ہے, یہ تو بدو قوم ہے, یہ تو کچھ نہیں جانتی. تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس نالج تھی, وہ جانتے تھے, جاننے کے باوجود ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جو دل ہیں, جو سختی تم میں آ گئی. دیکھیں, کہہ تو یہ بھلے ہی بنی اسرائیل سے رہے ہیں, لیکن ہر ایک آیت ہم پر بھی ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اوپر. ہر آیت کو ہمیں یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب نہیں ہوتے تو یہ قرآن اسی وقت کی کتاب ہو کے وہیں پہ ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کیوں ذمہ داری لیتے کہ بالکل قیامت تک یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, یہ ایسی کی ایسی ہی رہے گی. کیوں اس کا ایک بھی لفظ, اس کا ایک بھی زیر زبر نہیں بدلے گا؟ The reason behind is کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم سے بات کر رہی ہے. یہ بات کو بہت اچھے سے کلیئرلی آپ لوگ اپنے نوٹس میں لکھ لیں, چاہیں تو اپنے نوٹس میں, ان دا سینس اپنے دل کے نوٹس میں لکھ لیں کہ یہ کتاب ہم سے بات کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پست ہونے والا ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یعنی پتھر بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی خشیت رکھتے ہیں, لیکن انسان تو پتھروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا, اسے اثر ہی نہیں ہوتا. پتھروں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں چشمے بہنے لگتے ہیں, جو پھوٹ پڑتے ہیں, جو اللہ کے ڈر سے گرنے لگتے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ندامت کا آنسو ان کی آنکھ سے نہیں بہتا, ان کی آنکھیں سوکھ جاتی ہیں. آپ اللہ رسول کی ان سے بات کریں, وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی, بہت بیان کرتی ہو تم, جاؤ بھائی, ہاں پتہ ہے سب پتہ ہے, چھوڑے جائیں. اثر ہی نہیں ہوتا بھائی, تو ہم انہیں کیا کہیں؟ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے سامنے کوئی بات کی جا رہی ہے, اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہے, اور ہمارے دل پہ اگر اثر نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ہوتا ہے کئی بار, وہی ایک آیت کو کبھی ہم پڑھتے ہیں, ہمارے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہم رونے لگتے ہیں. اینڈ مینی اے ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ, وہی ایک بات ہوتی ہے. میں خود کبھی ایک بات پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اثر ہوتا ہے کوئی حدیث کو پڑھ کر کہ اللہ ایسا ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چلے پڑھتی کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کہیں سخت تو نہیں ہو گیا. دل کا سخت ہونا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی ہے نا, کہ اگر آپ کا دل سخت ہو گیا تو آپ کے اوپر کوئی چیز اثر کرنے والی ہی نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تو اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو بھی تم کچھ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں, تمہارے ہر ایک چھوٹے بڑے عمل کو, ہر تمہارے اعمال کو, ہر چیز کو, ہر بات کو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. سورہ زلزال کی آیت, ہم نے سورہ زلزال پڑھی تھی, اس میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اللہ جانتے ہیں, اگر تم نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے تو اللہ جانتے ہیں. اللہ سے تو کچھ نہیں چھپا. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جو تفسیر کا لیکچر ہم سنتے ہیں, اٹ از ناٹ جسٹ اے لیکچر, یہ صرف ایک لیکچر نہیں ہوتا, یہ وہ کلام ہے جو ہم نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا دل ان سب باتوں کو سن کے ان باتوں کو سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا, میرا دل کہیں سخت تو نہیں ہو گیا. اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں, کیونکہ اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتا ہے. تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں, اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شمار کر دے جن سے تو راضی ہے. کیونکہ اللہ کی رضا سب کچھ ہے. اللہ کی رضا اگر مل گئی تو پھر کچھ اور نہیں چاہیے. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے ان بندوں میں ہمیں شمار کر لے جس سے تو راضی ہوتا ہے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا وأحسن الدنیا والآخرہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.